بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستو، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب کیفیت کا نام ہے۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر ہی پتہ چلتی ہے۔ دوستو، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یا ارحم الراحمین کہنے والوں پر مطمئن ہے۔ جب کوئی مسلمان دعا میں 3 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، ارحم الراحمین تمہاری طرف سے متوجہ ہے، بس مانگ لو، کیا مانگتے ہو، بمراد ہو جاؤ گے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ اذان کی آواز۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ دعا مانگنے کا سلیقہ۔ حضرت امام علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوند مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ دوستو، کھانا کھلانا۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ جلال الدین رومی۔ دوستو، جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ اس لیے دوستو، خاص طور سے نمازوں کا تو اہتمام کریں، 5 وقت کی نمازوں کا۔ سب سے پہلے جو قبر میں حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اس لیے نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی حکم کریں نماز پڑھنے کا اور خود بھی پڑھیں۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ دوستو، جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو تاکہ
بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح کہ یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے، پلصراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شکریہ۔ معافی نامہ، کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہو تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئی ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو تو معاف کرنا، جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو، رلایا ہو، ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا۔ مغفرت کی رات آنے والی ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے دل سے معاف کرنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری ذات کی اصلاح فرما، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، اور ہمیں ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی سے بچا، اور ہمارے لیے ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں برکت ڈال، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ تو واحد بادشاہ ہے، یا اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، آج ہم سے راضی ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، اور ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما، اور ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما، اور شیطان کے ہر شر و فساد سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو سبھی بھائیوں بہنوں سے میری ایک گزارش ہے کہ نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں، 5 وقت کی نمازوں کا۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ ضرور کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھا کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔